اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ انفطار آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 19 6 to 19 پھر اس کے بعد سورہ مطففین کی ابتدائی 10 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ سورہ انفطار کی آیتوں میں پروردگار عالم قیامت کی منظر کشی کرنے کے بعد، جس میں آسمان کے شگافتہ ہونے کا تذکرہ ہو گیا، ستاروں کے منتشر ہونے کا تذکرہ ہو گیا، سمندروں کے بوائل ہونے کا تذکرہ ہو گیا کہ ان میں ابال آ جائے گا، ان کی تہیں پھاڑ دی جائے گی، وہ لاوا جو ہے گویا اوپر آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ بیان کرنے کے کہ جب قبروں کو کھول دیا جائے گا اور گویا مردے واپس زندہ ہو جائیں گے اور جان لیں گے، ہر شخص جان لے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے رکھا، یعنی کیا اس کی ترجیحات تھی۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا میں جو افراد موجود ہیں انہی کو قیامت کی منظر کشی سے متوجہ کرنا تھا نا، کہ ابھی تم پر وہ وقت نہیں آیا ہے تو ابھی اپنی اصلاح کرو، کیوں دھوکہ کھائے ہوئے ہو۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکہ دے دیا تیرے رب کریم کے بارے میں، یعنی تیرا رب جو کہ بڑا لطف و کرم کرنے والا ہے، مگر اس کے بارے میں تجھے دھوکہ کس نے دے دیا، یعنی کس وجہ سے تو نے یہ دھوکہ کھایا کہ تو نے یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ بھی تجھ پر لطف و احسان ہے اس کے ساتھ پروردگار کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، تیری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اس دنیا میں تجھے عبث خلق کر دیا ہے، بلکہ پروردگار عالم نے یقیناً تجھ سے کچھ مطالبے رکھے ہیں، اور اگر اس کو تو نے پورا نہیں کیا تو اس قیامت والے دن میں تجھے اسی بات کا پچھتاوا ہوگا، اس لیے کہ جو تجھے آگے بھیجنا تھا وہ تو نے بھیجا نہیں ہوگا، اور جس چیز کو تجھے پرائرٹی کے اندر پیچھے رکھنا چاہیے تھا اسے تو نے پیچھے نہیں رکھا ہوگا بلکہ اس کو مقدم کر دیا ہوگا۔ تو ہر چیز کی پھر اپارچونٹی کاسٹ تو ہے، جو اکنامکس کے ٹرمز کے اندر کہا جاتا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ دھوکہ کھانے کا مقام نہیں ہے دنیا، بلکہ جھاگنے کا، بیدار ہونے کا مقام ہے۔ تو اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکہ دے دیا تیرے رب کے بارے میں، وہ تو کریم ہے۔ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، وسواک، اور تجھے سرتاپا درست کیا، فعدلک، تیرے اعضاء میں تناسب پیدا کیا، یعنی پروپورشن جو انسان کے جسم کے اندر نظر آتا ہے اس کی طرف بھی متوجہ کیا، اور جو تسویہ پروردگار عالم نے نوک پلک سے سنوارا ہے اسے بھی یہاں پر بیان کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور اس نے تیری صورت کو بنایا تیرے اجزاء کو ملا کر جیسا چاہا، یعنی پروردگار عالم نے جو فیچرز انسان کو دیے ہیں اس کے اندر ظاہر فرق ہے، کسی کا رنگ کچھ اور ہے، کسی کا رنگ کچھ اور ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کسی کی ناک لمبی ہے، کسی کی ناک چپٹی ہے، اسی طریقے سے مختلف فیچرز جو انسان کے ہیں قد کے حساب سے، وہ جسامت کے اعتبار سے، ان میں جو فرق ہے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جیسی صورت تیرے رب نے چاہی تیری بنائی۔ تو یہ تمام تر چیزوں کے بعد پروردگار فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی اگر تو نے یہ سمجھا ہے اور یہ دھوکہ کھایا ہے، غلط دھوکہ کھایا ہے، اگر تیرا یہ کانسیپٹ ہے تو غلط ہے، بلکہ اصل مسئلہ کیا ہے، بل یکذبون بالدین، کہ انہوں نے حساب کتاب کی
تکذیب کی ہے، بل تکذبون بالدین، کہ بلکہ تم لوگوں نے حساب کتاب کی تکذیب کی ہے، یعنی تم نے حساب کتاب کے دن کو مانا ہی نہیں ہے، ورنہ تو اس کا احتمال ہی انسان کو کریکٹ کرنے کے لیے بہت کافی ہوتا۔ اگر ایک انسان کے دل میں یہ خیال بھی آ جائے کہ اس کو حساب کتاب دینا ہے، وہ پروردگار کے محضر میں ہے، اسے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرے گا، وہ خامخواہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھے گا۔ اب پروردگار فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ ہم نے تمہارے اوپر محافظ فرشتے ان کو مقرر کیا ہے، کرامن کاتبین، یہ جو دائیں بائیں جو کاندھوں کے اوپر بٹھائے گئے ہیں، پروردگار خود دلوں کے راز سے واقف ہے، اور اس کے بعد پھر پروردگار کا یہ نظام اور انتظام کے فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، یعلمون ما تفعلون، اور وہ جانتے ہیں اس کو کہ جو تم عمل انجام دیتے ہو۔ تو یہ پروردگار کے عدل کے خلاف ہوگا کہ وہ حساب کتاب کے دن تمہیں اور جو سر تسلیم خم کرنے والے ہیں ان کو ایکولی ٹریٹ کر دے۔ فنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح سے ٹریٹ کریں گے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یعنی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے عدل کے مطابق جو نظام قائم کیا ہے اس کے فیصلے ہونے ہیں، اور وہ فیصلہ کیا ہونا ہے اس کو آگے سمجھایا جا رہا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، جو ابرار ہیں، جو نیکوکار ہیں، وہ یقیناً عیش و آرام میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فجار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، بد اعمال بدکار، وہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، اور وہ اس میں داخل ہوں گے اسی حساب کتاب کے دن جس کے بارے میں تکذیب کی نسبت دی گئی ہے کہ تم لوگ اسی کو تو جھٹلا رہے ہو، لیکن وہی حساب کتاب کا دن ہوگا کہ جس میں یہ فجار، یہ بدکار اور بد کردار، یہ اس دن اس جہنم کے اندر، اس جہیم کے اندر داخل ہوں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ وہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے، یعنی نہ قیامت کے دن ان کو کہیں پر کھسکنے کا موقع ملے گا، اور نہ ہی جہنم میں جانے کے بعد وہاں سے ان کو پھر ہٹایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جو شرک کے ساتھ اور قیامت کے انکار کے ساتھ گئے تو پھر ان کا جرم تو قابل معافی بھی نہیں ہے۔ وما ادراکا ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے، حساب کتاب کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر تو جان لو کہ تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے، یعنی کچھ تو سمجھو، اس کا آئیڈیا لگاؤ کہ تمہیں اندازہ ہو۔ اس کی حقیقت تو تم پوری طرح سے نہیں جان پاؤ گے اس دنیا میں رہتے ہوئے، مگر اوورآل وہ عقیدہ تمہارا ہونا چاہیے کہ تمہیں کچھ سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ حساب کتاب کا دن ہے، تم اس کی تصدیق تو کرو۔ یوم، ہاں اتنا سمجھ لو کہ لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن کہ جب کوئی دوسرے کے کسی طرح کام نہ آ سکے گا۔ ظاہر ہے کہ مشرکین کا جہاں تک معاملہ ہے، کافروں کا جہاں تک معاملہ ہے، ان کے لیے تو پھر شفاعت کا بھی کوئی پروویژن نہیں ہے۔ شفاعت یقیناً گنہگاروں کے لیے ہے، مگر وہ گنہگار جو مسلمان ہوں، ایمان لائے ہوں۔ لیکن اگر ایک شخص ہے وہ شرک ہی کی دلدل کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے، قیامت کا انکار کیے بیٹھا ہے، تو پھر اس کے لیے تو شفاعت بھی نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر اذن پروردگار سے، اور اس کے لیے بھی جو معیار ہے، اس معیار کے اوپر جو افراد کوالیفائی کرتے ہیں ان کی شفاعت ہوگی۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ اس دن تو کوئی کسی کے کسی طرح سے کام نہیں آ سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اختیار پورے کا پورا اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ وہ جو دوسرے مقام پر آیا ہے کہ لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے ملک آج کے دن، اور جواب یہی آئے گا کہ للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے جو واحد ہے اور قہار ہے، یعنی وہ محدود اختیار جو دنیا کے اندر دیا گیا تھا انسانوں کو، وہ بھی سلب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ قیامت کا میدان ہے، وہ تو حساب کتاب کی منزل ہے، وہ کسی عمل کی یا ایمان لانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ سورہ انفطار مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد جو سورہ ہے وہ ہے سورہ مطففین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين۔
یہ قرآن مجید کا 83واں سورہ ہے، 83۔ متففین کا مطلب ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے، اس میں گڑبڑ کرنے والے، کیونکہ پہلی آیت بسم اللہ کے بعد جو ہے اس کے اندر انہی کے لیے ویل اور تباہی اور بربادی اور لعنت کا ذکر ہے، لہٰذا اس سورہ کا یہ نام ہو گیا۔ یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس کی 36 آیات ہیں، 36۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ ویل للمطففین، لعنت ہے، ویل تباہی بربادی لعنت ہے، کس کے لیے؟ للمطففین کی، مطففین کے لیے، ڈنڈی مارنے والوں پر جو لوگوں سے ناپ تول کریں، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے ناپ تول کرتے ہیں تو پورا پورا وصول کریں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب خود ناپ تول کرتے ہیں، ناپ یا تول کرتے ہیں تو انہیں گھاٹا پہنچاتے ہیں۔ اب ظاہر کاروبار اگر اعتماد نہ رہے تو پھر اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو جائے گا سوسائٹی کے اندر، اور اس کے نتیجے میں پورا بازار ڈسٹرب ہو جائے گا اور لوگ جو ہے وہ اطمینان نہیں کر پائیں گے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو برانڈز ہوتے ہیں جب وہ اپنے برانڈز اسٹیبلش کرتے ہیں تو ان باتوں کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے اس بات کی ضمانت بن جائے کہ جو کسٹمر ہے اس کو سیٹسفیکشن ہو کہ جو چیز کہی جا رہی ہے وہی اس کو دی بھی جا رہی ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے اس چیز کی بہت زیادہ مذمت کی ہے۔ یہ حق الناس سے متعلق ہے، انسانوں کا جو حق دوسرے انسانوں کی گردن پر ہے اس سے متعلق یہ بات ہے، اور پروردگار عالم نے اس کی بہت سخت الفاظ کے اندر مذمت کی ہے۔ ماضی کی امتوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اس وجہ سے عذاب بھی نازل ہو چکا ہے۔ جو شرک کا معاملہ تھا وہ عقائد کا تھا، اور پھر عملی طور پر جو گناہ وہاں پر بہت زیادہ شدت کے ساتھ موجود تھا وہ یہی ناپ تول میں کمی تھی کہ جب اپنی باری آئے تو پورا لے لو جو فطرت کے مطابق ہے، مگر جب دوسروں کو دینے کی باری آئے تو اس کے اندر ڈنڈی مارو، کسی طریقے سے خسارہ پہنچاؤ، نقصان پہنچاؤ دوسروں کو۔ تو ارشاد ہوا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے کہ جب اپنی باری ہوتی ہے تو پورا وصول کرتے ہیں، او واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، اور جب ناپ یا تول کرنا ہو دوسروں کے لیے تو پھر یخسرون، وہ ان کو گھاٹا پہنچاتے ہیں۔ الا یظن، کیا ان کو یہ خیال نہیں گزرا، اولئک انہم مبعوثون، کہ ان کو واپس زندہ کیا جائے گا، یعنی واپس مبعوث کیا جائے گا، بعث بعد الموت، یعنی زندگی ملے گی، لیوم عظیم، اور اس عظیم دن ان کو واپس زندگی ملے گی، اور وہ حساب کتاب کے لیے ہوگی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن کہ جب سارے انسان کھڑے ہوں گے عالمین کے پالنے والے کے سامنے، یعنی حساب کتاب کے لیے ان کو لایا جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی اگر انہوں نے ایسا سوچا ہے کہ انہیں واپس زندہ نہیں کیا جائے گا، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، تو دے آر رانگ، یہ غلط سوچ رہے ہیں۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً جو فجار ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، جو بدکار بدعمال، جن کا ایک مصداق تو یہی مطففین ہو گئے، لفی سجین، وہ سجین میں ہیں، یعنی کتاب الفجار یعنی ان کا نامہ اعمال، یعنی ان کی فائلز، یہ اس رجسٹر کے اندر ہیں جو سجین والا رجسٹر ہے، اور سجین سجن سے نکلا ہے، قید خانہ، اور سجین اسی کے لیے کہا گیا کہ دائمی قید خانہ، وہ جو رجسٹر ان لوگوں کا ہے اس کے اندر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا نوشتہ ہے، لکھی ہوئی کتاب۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور تباہی اور بربادی ہے اس دن ان کے لیے کہ جو جھٹلانے والے ہیں۔ اب یہ بات ظاہر کنٹینیوشن کے اندر آگے بڑھے گی، تو انشاءاللہ کل تھوڑا پیچھے سے شروع کریں گے تاکہ ربط واضح ہو سکے۔ یہ آیت نمبر 10 جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔